جی السلام علیکم. تمام جو سیزنڈ فری لانسرز ہیں جو کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، آپ کو اس بات کی امپورٹنس کا پتہ ہونا چاہیے کہ فری لانسنگ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا پر آپ کی ڈیسٹینیشن نہ بنے. آپ وہ غلطیاں نہ کریں جو غلطیاں میں اپنی کتاب میں بھی ذکر کر چکا ہوں، اپنی کئی ساری ویڈیوز میں کر چکا ہوں. اللہ پاک کا کرم تھا کہ آئی واز ایبل ٹو اسٹیئر اراؤنڈ مائی جرنی، لیکن آسان نہیں ہوتا. اگر آپ یہی سمجھ لیں کہ اگر فری لانسنگ کر رہے ہیں آج آپ پیسے کما رہے ہیں فائیور، اپورک، guru.com یا کسی بھی فری لانس مارکیٹ پلیس سے، اور آپ ساری عمر یہی کام کرتے رہیں گے، تو یہ ایکٹیو جو انکم سورس ہے نا یہ آپ کی، یہ زیادہ دیر تک آپ کا ساتھ نہیں دے پائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی باڈی اجازت نہیں دیتی. اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹول آن یور باڈی کہ اگر آپ فری لانسنگ جو ہے وہ ہینڈز ڈاؤن ہو کے 24 گھنٹے کام کریں. آپ لیٹ سے جوان ہیں، 18 سے 25-26 سال کے بیچ میں، تب تو آپ کام کر سکتے ہیں اور گھنٹوں لگاتار کام کر سکتے ہیں. یو کین لٹرلی سلیپ انڈر دا ڈیسک. پر آپ جس طرح ایج بڑھتی جاتی ہے نا، آپ ریلائز کرتے ہیں کہ ایک تو ڈرائیو نہیں رہتی. ڈرائیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گڈی چلانا، ڈرائیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل نہیں کرتا 24 گھنٹے کام کریں. اچھا کبھی سوچا ہے کہ کرکٹ جیسے سپورٹس میں یہ تو اتنا انرجی نہیں مانگتا جتنی فٹ بال مانگتا ہے یا ٹینس مانگتا ہے، تو کرکٹرز کیوں 40 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتے ہیں؟ فٹنس ایک الگ پہلو ہے، پر جو سب سے قابل غور قابل فکر پہلو ہے وہ ہے آپ کی ڈرائیو ختم ہو جانا. آپ کا دل ہی نہیں لگتا اس کام میں. تو وہ فری لانسرز جو سمجھ رہے ہیں کہ ساری عمر ایک ہی کام کرتے رہیں گے سروس انڈسٹری میں، ایکٹیو سورس آف انکم، اور مارکیٹ پلیسز پہ بڈ کرتے رہیں گے اور پھر اس سے پروجیکٹس لیتے رہیں گے، میں آپ کو وقت سے پہلے وارن کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی ڈرائیو ختم ہو جائے گی، آپ کا دل ہی نہیں لگے گا مستقبل میں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ فری لانسنگ آپ کا پہلا قدم ہوگا، یہ آپ کا آخری قدم نہیں ہونا چاہیے. جس طرح آپ گرو کرتے ہو، جو فری لانسنگ سے آپ پیسے کماؤ گے اس کو 2 چیزوں پہ انویسٹ کریں. ایک، اپنی اسکل سیٹ کو انہینس کرو، ایمرجنگ اینڈ ٹرینڈنگ اسکلس کو سیکھیے آپ. اور دوسرا، پیسو سورس آف انکم آئیڈینٹیفائی کیجیے. مثال کے طور پہ ای کامرس اسٹور، ڈیجیٹل پروڈکٹس، بلاگ، یوٹیوب چینل، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ، کنسلٹنسی، اور بے شمار چیزیں ہیں جو کہ پیسو انکم کے زمرے میں آتی ہیں. پیسو انکم آپ کو ایکٹیو انکم کی طرح 24 گھنٹے ڈیسک پہ نہیں بٹھائے رکھتی اور آپ کو 24 گھنٹے کام نہیں کرنا. ابھی آپ فری لانسر ہو، آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہو، فائیور پہ 24 گھنٹے آن لائن رہتے ہو، اپورک پہ بڈ کر رہے ہو، کلائنٹ سے بات بھی کر رہے ہو، اس کی باتیں بھی سن رہے ہو، اس کی خفگی کا جو اظہار ہوتا ہے وہ بھی برداشت کرتے ہو، گھر سے باہر نہیں جاتے، فیملی اور سوشل لائف جو ہے وہ بالکل کٹ ہو جاتی ہے. بین دیئر ڈن دیٹ. اس کا حل یہ ہے کہ آپ جس طرح گرو کر رہے ہو اپنے فری لانسنگ کریئر میں، اس پیسے کا صحیح استعمال کیجیے. اس پیسے کو آپ یوز کیجیے ایسٹ بلڈنگ پہ اور پیسو سورس آف انکم. ایسٹ بلڈنگ کیا ہو سکتی ہے؟ سٹاکس لیجیے. یہ وہ غلطیاں جو میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں. گولڈ ہے، بہت اچھا پروپوزیشن ہے گولڈ میں انویسٹمنٹ. پھر زمین، لینڈ، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ. یہ جتنی جلدی آپ کر پاؤ گے، کیونکہ ایز اے ینگ انڈیویژل، ایک تو وہ ڈرائیو کا فیکٹر ہے، دوسرا ایج از آن یور سائڈ. جب عمر آپ کی سائڈ پہ ہے، آپ کے اندر انرجی ہے، آپ کے اندر پیشن ہے، یا غالباً آپ کی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کی فیملی لائف سنگل نہیں ہے ابھی بنی، تو اس وقت کو غنیمت جانو، محنت کرو، بھرپور محنت کرو، پیسے کماؤ، اور پیسے کما کے اس کو انویسٹ کرو، ری انویسٹ کرو اپنے آپ پہ، اسکلز اینڈ ڈیولپمنٹ میں. اب ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. اگر آج بولنے کا طریقہ نہیں آتا اور اللہ پاک نے آپ کو عزت اور پیسے دونوں سے نواز دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل بھی ایسا ہی ہوگا. پرسنل ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ورلڈ اکنامک فورم نے 2025 کی جو سافٹ سکلز شائع کی ہیں، اس میں جو پرائمریلی سکلز ہیں وہ آپ کی
کریٹو تھنکنگ، فلیکسیبلٹی، ایڈجسٹیبلٹی آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ انسان جو اپنے آپ پہ کام کرتا ہے وہ زیادہ ڈیسٹنڈ ہے مستقبل میں کامیاب ہونے کے لیے، اس کے چانسز کامیاب ہونے کے زیادہ ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پرسنل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایسٹ ڈیولپمنٹ اور پھر پیسو سورس آف انکم. پیسو سورس آف انکم کیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں ایک بھائی سے ملا، انہوں نے ایک دوست کے ساتھ کام کیا، فری لانسنگ کرتے ہیں اور ایئر بی این بی میں انہوں نے تھوڑی انویسٹمنٹ کی پراپرٹی پہ، اب اس کو خرید کے رینٹل بیسس پہ رکھا ہوا ہے اور چل رہا ہے کاروبار ان کا. پھر ایک گروپ میں ہی میرے کیم ٹو نو اباؤٹ اے گائے جس نے کار رینٹل سروسز شروع کی ہوئی ہے. اس نے کو 4-5 گاڑیاں لیں، پھر بینک سے لون لیا. فری لانسنگ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، پر اب وسیع ہو گیا ہے جال، نیٹ ورک پھیل چکا ہے اور پیسو سورس آف انکم ظاہر ہے پیسے آ رہے ہیں جب آپ گاڑی رینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہو، اور ایسے بے شمار آئیڈیاز ہیں. سو کوشش یہ کرو کہ فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پیسے کما رہے ہو وہ ری انویسٹ ہونا چاہیے، وہ خالی اڑانا نہیں ہے، پارٹی ٹائم نہیں کرنا. تو جب انشاءاللہ اڑاؤ گے نہیں، جب انشاءاللہ اس کو صحیح انویسٹ کرو گے، جب اپنے آپ پہ انویسٹ کرو گے تو بہت جلدی کامیاب ہو جاؤ گے. پھر آپ کے جو پرابلمز ہیں نا، جو کہ آپ کو گروئنگ ایج میں آتے ہیں کہ اب میرے پاس ملٹیپل سورسز آف انکم نہیں ہے، جب آپ ری انویسٹ کرو گے تو آپ کے ملٹیپل سورسز آف انکم بھی واضح ہونا شروع ہو جائیں گے، بیکاز کچھ غلطیاں آپ کرو گے، کہیں پہ پیسہ کھو گے، ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر پاؤ گے کہ ہاں یہ ابھی ایک ایسا آئیڈیا جو چل رہا ہے اور کر رہا ہے. سو پیسو سورس آف انکم، اس پہ توجہ دینی ہے. اور فری لانسنگ کے بعد کوشش کرنی ہے کہ ایسے کام کریں جہاں پہ آپ کی مینیجیریل سروسز جو ہیں وہ ایکویشن میں آئیں، رادر دین اب آپ ہینڈز ڈاؤن ان ساری عمر جو ہے نا وہ کام ہی کرتے رہیں کلرک کی طرح. امید ہے پیغام پسند آیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اور ہاں، اگر فری لانسنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، بلاگنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، کاپی رائٹنگ، ڈیجیٹل پروڈکٹس، بزنس ڈیولپمنٹ، یہ سب سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب کا چینل، صرف میرا نام سرچ کیجئے ہشام سرور اور جا کے سیکھ لیجئے. تھینک یو.